الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له بڑھا دو تھوڑا سا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، شروعات انسانیت کی ہوئی تو آدم اور حوا دونوں سے صبح و شام بچے پیدا ہوتے تھے۔ صبح میں ایک جوڑا اور شام میں ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، بیٹی اور بیٹا ایک ساتھ صبح میں، اور شام کو بیٹی اور بیٹا ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ صبح والے جوڑے کی شادی شام والے جوڑے سے ہو جاتی تھی، اور یہی وجہ بنی کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جوڑے جو پیدا ہوئے، دونوں میں جو لڑکیاں پیدا ہوئیں، ایک خوبصورت تھی، دوسرے اس کے مقابل میں ذرا کم تھی، تو جو خوبصورت تھی اسی سے دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ قابیل جس کے ہاتھوں مرڈر ہوا، وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اپنی سگی بہن اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ خوبصورت تھی، اور یہی وجہ بن گئی لڑائی کی۔ آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا معاملہ، آدم علیہ السلام نے اس کا حل بتایا۔ چلو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں، تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی سمجھو کہ وہی اس بچی سے شادی کرے گا۔ اب قربانی دونوں نے پیش کی، ایک نے اناج کی پیش کی، ایک نے جانور پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قبول فرما لی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ کیسے فوراً پتا چلا کہ اس کی قبول ہو گئی؟ آسمان سے آگ آئی اور ایک کی قربانی کو آگ نے جلا کے ختم کر دیا، یعنی آگ کھا گئی، تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو گیا۔ اب جب اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو گیا، قربانی ایک کی قبول ہو گئی، یعنی کہ مقدمہ ایک جیت گیا۔ اب جو ہارنے والا ہے اس کو حسد ہو گیا، وہ چڑھنے والا بن گیا، کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو تمہیں قتل کر ڈالوں گا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے اس دھمکی میں دو سوال تھے، ایک یہ کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی یہ بہن ہے، یہ لڑکی ہے، میں اس سے زیادہ حقدار رکھتا، میں اس کے قریب ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس سے شادی کروں۔ دوسرا سوال اس کی اس دھمکی میں یہ تھا کہ اللہ نے تیری کی قبول فرمائی، میری کیوں نہیں قبول فرمائی؟ سامنے والے نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، تیری قربانی، تیری عبادت، جو کچھ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے گا جو متقی ہوگا، تقوی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ جو بھی ہم اور آپ عبادت ہے، قربانی ہے، اللہ کے لیے جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اگر وہ تقوی کے ساتھ ہے تب یہ قبول ہوگا۔ تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پہ ہو، تو آج کے دور میں ہمارے لیے وہ عمل تقوی کے ساتھ ہے اور وہ قبول ہونے کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اب جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کہا کہ دیکھیے آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو نہیں قتل کرنا چاہتا۔ کہا آپ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو مارنے کے لیے۔ لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ مجھے قتل کر ڈالو، ہتھیار تم نے اٹھایا، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں کوئی ہتھیار نہ اٹھاؤں گا۔ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ، میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں ڈیفنس کر سکوں گا تو کروں گا، لیکن اس آیت سے ظاہراً پتا چل رہا ہے کہ کہہ رہا میں ڈیفنس بھی نہیں کروں گا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مارو، میں ہاتھ بھی تمہاری طرف تم کو مارنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ وجہ کہتے ہیں کہ تم مجھے مارو گے، تم گنہگار ہوگے، تم ظلم کرو گے، اور میں یہی تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں تم ظالم بن جاؤ اور پھر تم جہنم میں چلے جاؤ۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ اپنے کھاتے میں لے جاؤ اور اپنا گناہ مجھے قتل کرنے کا تم اپنے کھاتے میں لے کے جاؤ۔
فتکون من اصحاب النار، اگر تم اپنے جرم کے گنہگار ہو گئے ساتھ میں میرا بھی گناہ تمہارے کھاتے میں جائے گا، تم جہنمی بن جاؤ گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور جہنمیوں کے لیے یہی بدلہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب اس کو مفہوم کو سمجھیں، سامنے دو پارٹی ہے، دونوں لڑائی کر رہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے تم مجھے مارو، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مارنے کا گناہ کرو اور تم مجھے مار کے ظالم بنو اور تم جہنم میں جاؤ، اپنا بھی گناہ پاؤ، میرے حصے کا بھی گناہ تم اٹھاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 31 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنا اپنا ہتھیار لے کر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، دونوں میں سے ظاہر سی بات ہے ایک ہی مارے گا، دوسرا مارا جائے گا، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے مارنے والا تو جہنم میں جائے گا ہی، جو مارا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابی نے کہا کہ ہم نے اس وقت اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مارنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو مارا جا رہا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا، یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتی، اس کی لاجک بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، وجہ بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مارا جو گیا ہے وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ پوری کوشش کر رہا تھا اس کو بھی مارنے کی، اس کی بھی نیت تھی، اگر وہ پا جاتا موقع، اگر وہ اس کے اوپر حاوی آ جاتا، بھاری ہو جاتا تو ضرور اس کو بھی وہ قتل کر ڈالتا۔ آج تو موقع پلٹ گیا، پاسا پلٹ گیا، اسی لیے آج وہ مار دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اسے موقع مل جاتا تو ضرور اس کو وہ قتل کر ڈالتا، یعنی مارنے کی نیت تو دونوں کی تھی، لہٰذا ایک مارا دوسرا مارا گیا، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، یہ دونوں کی دونوں جس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں، دونوں اگر مسلمان ہوں تب فرما رہے ہیں جہنم میں جائیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی دونوں کو مسلمان بتلا رہے ہیں۔ اذا التقى المسلمان، دو مسلمان، جب تک وہ مسلمان ہو ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی تفسیر فرما دی اس آیت کی جو حضرت آدم کے بیٹے نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ لے لو اور اپنا بھی گناہ لے لو اور اس طرح سے تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے یہ دونوں بھائیوں میں بات ہوئی، اگر تفسیری روایات کو مانا جائے تو لڑائی کی اصل وجہ کیا بنی؟ ایک لڑکی، میں شادی کروں گا تم شادی کرو گے، اور وہ وجہ بن کے آگے حسد کی شکل اختیار کر گئی، جیلسی، حسد، جلن ہونے لگی اور معاملہ قتل تک پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ عَلَىٰ قَتْلِ أَخِيهِ، اس کے من میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی کہ میں اپنے بھائی کو مار ڈالوں، بغیر مارے مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ دل میں اس کی یہ بات بالکل جگہ بنا لی، اب اس نے پورا تہیہ کر لیا کہ میں مار دوں گا۔ فَقَتَلَهُ، اور نتیجتاً اس نے مار بھی ڈالا، قتل بھی کر ڈالا۔ اب قتل کرنے کے بعد، مار دینے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو میں لے کہاں جاؤں۔ یہ اس دنیا کا پہلا قتل تھا، یہ اس دنیا کا پہلا قتل تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کو لے کہاں جاؤں، دفن کیسے کروں، کیا کروں۔ اب جب یہ چیز معلوم اسے نہیں تھی تو شرمندہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو سکھانا بھی تھا کہ کیسے مردوں کو تم دفن کرو گے، ان کو جلا ڈالو گے یا آسمانوں میں اڑا دو گے یا دریاؤں کے حوالے کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کے اندر زمین کی مٹی کریت کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا۔ اب یہ آدم کے بیٹے نے دیکھا یہ پرندہ ہے، ایک مردہ پرندے کو اپنی ہی قوم کے زمین کے اندر دفن کر رہا ہے۔ اب اس کو آئیڈیا مل گیا کہ دفن ایسے کیا جاتا ہے، مردوں کو زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آنکھ سے دیکھ کر اس کو یہ آئیڈیا مل گیا اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو بھی یہی کر دیا، لیکن دل میں اس کے بڑا افسوس ہوا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اپنے آپ میں افسوس کرتے اس نے کہا
ہائے افسوس، کیا میں اتنا کمزور، اتنا بے وقوف، اتنا جاہل ہوں کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ برا ہو گیا۔ کوا تو اپنے ایک مردہ بھائی کو، ایک پرندے کو دفن کرنا جانتا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں، کوے سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے۔ اپنے آپ میں افسوس کرتا رہا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یہ افسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یہ افسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا، سوائے شرم کے اور سوائے افسوس کے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، وہ افسوس کرتا ہی رہ گیا۔ اب یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قتل کیا اپنے ہی بھائی کو، وہ قاتل ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جو مرنے والا شخص تھا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، اس نے کلیئر کر دیا تھا کہ آپ میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہارے اوپر ہاتھ تو نہیں اٹھاؤں گا، یعنی میرا ارادہ تمہیں مارنے کا نہیں ہے۔ لہٰذا جو میں نے حدیث پیش کی، اس حدیث کی روشنی میں جو مارا گیا آدم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا، وہ جہنمی نہیں ہے، صرف ایک جہنمی ہے۔ مسئلہ اس لیے سمجھا جائے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کا ارادہ ہے جان سے مارنے کا لیکن دوسرے کا ارادہ نہیں ہے مارنے کا، اس کا صرف اتنا ارادہ کہ میں اپنا بچاؤ کروں گا، جان سے نہیں مارنا چاہتا۔ ایسی سچویشن میں اگر سامنے والا اس کو قتل کر دے اور وہ جو پہلے سے ارادہ رکھتا تھا مارنے والا وہ زندہ بچ جائے تو وہ ایک جہنم میں جائے گا، دوسرا والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن جیسے دونوں کا ارادہ ہو، دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہو، جیسے عام طور سے آج کل کی لڑائیوں میں پایا جاتا ہے، آج کل کی لڑائیوں میں چاہے ہاتھی اور چیونٹی کی لڑائی ہو، چیونٹی بھی اس کو مارنا چاہتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں دونوں طرف اگر مسلمان ہیں، دونوں ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں پر پیش ہوگی۔ اگر اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں آپ مار رہے ہیں تب وہ حدیث اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ واقعہ بتانے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ واقعہ یہودیوں کو سنا دیا، اب آگے میری بات سن لیجئے اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی بتا دیجئے۔ میں نے یہودیوں پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس واقعے کے بعد کیا قانون بنایا تھا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا، اس کے واقعے کے بعد میں نے ایک رول بنا دیا انسانوں کے لیے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر دنیا میں کوئی کسی ایک انسان کو ناجائز طریقے سے بغیر کسی حق کے، بغیر کسی غلطی کے قتل کرے گا تو ساری دنیا کو قتل کرنے کا گناہ ملے گا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کوئی دنیا کے کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کر لے گا تو ساری دنیا کی جان کی حفاظت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اصول و ضابطہ بنا دیا، اور وہ اس پوری انسانیت کا سب سے پہلا قاتل جس کا نام ہے قابیل ابن آدم، آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، یہ سب سے پہلا قاتل اس دنیا کا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3335 پر، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس زمانے سے لے کے، یعنی دونوں بھائیوں کی جو لڑائی ہوئی اور قابیل نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا، اس وقت سے لے کر نبی کے زمانے تک اور قیامت تک، جب تک دنیا آباد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتل نفس ظلما، اس روئے زمین پر جب بھی کوئی انسان ظلم سے مار دیا جائے گا، بغیر غلطی کے مار دیا جائے گا، بغیر کسی ریزن کے اس کو قتل کر دیا جائے گا، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، اس قتل میں سے تھوڑا سا ہی صحیح کچھ نہ کچھ حصہ گناہ کا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کو ملے گا۔ کیوں؟ لأنه کان اول من سن القتل، کیونکہ وہی وہ پہلا انسان ہے جس نے دنیا کو قتل کرنا سکھایا ہے۔ گناہ یہ بڑا جرم ہے، قتل کرنا یہ بڑا گناہ سب سے پہلے دنیا کو، انسانوں کو سکھانے والا اور انجام دینے والا آدم علیہ السلام کا یہی بیٹا قابیل ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس زمانے سے لے کے آج تک قیامت تک جتنے بھی دنیا میں مرڈر ہوں گے، قتل ہوں گے، کسی بھی طریقے سے مارے جا رہے ہوں، چاہے وہ زہر دے کے، لاٹھی سے مارے جائیں، بندوق کی گولیوں سے مارے جائیں، بم سے اڑائے جائیں، میزائلوں سے مارے جائیں، دنیا میں جتنے قتل ہوں گے، آدم کے وہ پہلے بیٹے قابیل کو ان گناہوں کا حصہ ملتا رہے گا۔ وجہ اللہ کے نبی نے بتائی کہ سب سے پہلے اس نے یہ جرم کا ایجاد کیا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی
کہ جب ہم کوئی گناہ شروع کرتے ہیں جو مارکیٹ میں نہیں تھا، نیا نیا ہم نے لانچ کیا ہے، ابھی لوگ اس گناہ کو نہیں جانتے تھے، تو یاد رکھیے ہم نے کرنے کا جو گناہ پایا ہے وہ تو پایا ہی ہے، جب تک وہ چلتا رہے گا تب تک آپ کے نام اعمال میں وہ گناہ درج ہوتا رہے گا، چاہے آپ دنیا سے چلے ہی کیوں نہ گیا ہو۔ اور اس کو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں کلیئر بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، اسلام کی کوئی بات ہے جس کو لوگ بھول چکے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم بھی ہے، ان کے سماج میں اس میں عمل ہی نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی انسان کھڑا ہو اور اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ عمل کرنے لگے، اللہ کے نبی کی اس تعلیم کو زندہ کر دے، تو اس انسان کو ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جیسے کوئی انسان اچھی چیز انوینٹ کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی وہ پرانی سنت، وہ چیز جو مردہ ہو گئی تھی بدعملی کی وجہ سے، جب کوئی مسلمان اس کو زندہ کر دیتا ہے، اس کو کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں ان سب لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، لیکن اس کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج نماز کے چیپٹر میں مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز آپشنل رکھی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ آپ نے یہ بات کہی ہے خود اپنی زبان سے، جو پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ اکثر و بیشتر مسلمان اس کو بھول چکے، نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں پڑھ رہا، اذان ہوئی ترنت نماز۔ اب اگر کسی محلے میں کوئی اللہ کا بندہ اس کو یہ حدیث پاک یہ سنت معلوم ہوئی اور مغرب کی اذان کے بعد وہ یہ سنت اپنی جگہ اپنے محلے میں شروع کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہمارے محلے کے لوگ، سماج کے لوگ اس کو نہیں جانتے، اب اس نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب تک اس مسجد میں اس سنت پہ عمل ہوتا رہے گا اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہمارے درمیان سے وہ سنتیں ختم ہو گئی، وہ تعلیم اسلام کی ختم ہو گئی، اسے اگر ہم زندہ کریں گے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے نام پہ بدعت نہیں کرنا ہے۔ بدعت میں اس میں فرق ہے، بدعت میں وہ چیز اسلام سے ثابت ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہ چیز اسلام سے آلریڈی ثابت ہوتی ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنے کسی اور وجوہات کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہی ارشاد فرمایا وَمَن سُنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس نے اسلام کے اندر کسی بری چیز کو دوبارہ پروموٹ کر دیا، دوبارہ اس نے ایجاد کر دیا، تو اس کو جو گناہ ملنا وہ ملے گا ہی، ساتھ میں اس کے بعد جب تک لوگ اس گناہ کو کرتے رہیں گے اس کو وہ گناہ ملتا رہے گا، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، لوگ جتنے ہو، کروڑوں لوگ اگر اس گناہ کو اس کے بعد کرنے لگے تو کروڑوں لوگوں کو جو گناہ ملے گا اس آدمی کو اکیلے اتنا ملے گا، اور کروڑوں کو جو مل رہا تو ملے گا ہی۔ تو کسی بھی بری چیز کو سب سے پہلے میں کروں، یہ بڑا خطرناک ہے، سب سے پہلے میں کروں بہت خطرناک ہے۔ یہ آپ کے سامنے سب سے بڑا پروف اور دلیل ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ایک بھائی کو قتل کیا تھا، ہمارے نبی کی زبان مبارک کہتی ہے قیامت تک دنیا میں جب تک مرڈر ہوتا رہے گا، ناجائز قتل ہوتا رہے گا، ان کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو گناہ پہلے نمبر پر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو گناہ ملتا رہتا ہے، سوال یہ ہے اس نے غلطی کی ایک بھائی کو قتل کرنے کی، سزا اس کی آخرت میں ملے گی، یا دنیا میں دوسرے لوگوں کا گناہ اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گناہ کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہو؟ ہاں یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ آدم کے بیٹے قابیل نے قتل کیا، آخرت میں قتل کی جو سزا ہے وہ تو ملنی ہے، لیکن دنیا میں دوسرے لوگوں کے قتل کے گناہ اس کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں، یہ اس کی دنیاوی سزا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے گناہوں میں، گناہوں کے چیپٹر میں 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت میں تو اس کا عذاب ریزرو کر دیتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جب تک اس گناہ کا عذاب اسے نہ دے دے اللہ اس کو موت نہیں دیتا۔ وہ 2 گناہ کون سے ہیں جس کا مزہ ادھر تو جو ملے گا ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا؟ نمبر 1 ظلم، سرکشی، کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کا حق ناحق طریقے سے لے لینا، یہ ظلم۔ اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، رشتہ داری کو کاٹ دینا،
یہ دو گناہ ایسے ہمارے نبی فرماتے ہیں جو شخص ان گناہوں کا مجرم ہے، آخرت میں جو اس کو ملنا ملے گا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں اس بندے کو اس کی سزا تو ضرور دے گا۔ گناہ یاد کر لیجئے، یہ گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا، لیکن خاص طور سے یہ گناہ کہ مرنے سے پہلے ہی آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، آپ کو عذاب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں گناہوں سے اور بقیہ تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، ایک ظلم، سرکشی، بدماشی، اور دوسرا رشتہ داری کو توڑنا، کاٹنا، خصوصاً ماں باپ سے اپنے رشتے خراب کرنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ریزرو ہے، وہ تو ملنا ہی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو جو یہ سزا مل رہی ہے کہ قیامت تک اس دھرتی پہ جو بھی مرڈر ہوگا اس کو گناہ ملتا رہے گا، شاید وہ اسی چیپٹر سے ہے، شاید وہ اسی قبیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے کا، ظلم کرنے کا گناہ انسان کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی رہتی ہے، تو آدم کے بیٹے کو یہ سزا مل رہی ہے۔ کب کا وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا رجسٹر بند ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے نامے اعمال میں، اس کے گناہ میں درج کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر اس کو قبر کے اندر سزا مل رہی ہے تو اس کی سزا میں اور بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کی گرفت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ذرا اندازہ کریں، آدم کے بیٹے قابیل نے قتل کیا، وہ دنیا کی اس انسانیت کی شروعات تھی، اس زمانے سے لے کر آج ہزاروں کروڑ، ہزاروں سال، لاکھوں سال گزر گئے اور دنیا میں کروڑوں اربوں انسان مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، نہ جانے کس کس طریقے سے۔ سب کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کو مل رہا ہے۔ کم عذاب ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح کا عذاب ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، کب؟ جب ہم اپنے بچوں کو غلط تربیت دے دیتے ہیں۔ جب تک وہ غلط رہیں گے، باپ کو بغیر کسی غلطی کے اس کے نام اعمال میں ان کے جرم کا حصہ لکھا جاتا رہے گا۔ وہ تو ہمارا آپ کا قانون، دنیا کا انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ کہتا ہے جو مجرم ہے صرف وہی پکڑا جائے گا، باپ ماں باپ نہیں، بیوی نہیں، جو اصل مجرم ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے جو اس مجرم کا نگراں تھا وہ بھی مجرم ہے، جس کو حق تھا، جس کو پاور تھا کہ اس کو سدھارا نہیں، وہ بھی مجرم ہے، اس کے اوپر یہ فرض تھا اس کی صحیح تربیت کرے، نہیں کیا، وہ بھی مجرم ہے، اس کو بھی گناہ اور سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں، صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں درج ہے، آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، لوگوں کو مارا جانا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں قتل و غارت گری، خون خرابہ عام نہیں ہو جائے گا۔ اتنا مڈر، اتنا، ہر منٹ پہ آپ خبریں دیکھو گے، پتہ لگے گا فلاں مارا گیا، یہ مارا گیا، یہاں 10 لوگ مر گئے، وہاں 20 لوگ مر گئے، پوری دنیا میں مار پیٹ یہی چالو رہے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا وقت آ جائے گا کہ مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ اتنا زیادہ یہ قتل و خوریزی بڑھ جائے گی۔ اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مارنے والے کو پتہ نہیں میں مار کیوں رہا ہوں، مرنے والوں کو پتہ نہیں مجھے مارا کیوں جا رہا ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحرجو، جب قتل و خوریزی عام ہو جائے گی، مرڈر عام ہو جائے گا، لوگ بہت زیادہ قتل کرنے لگیں گے، مارے جانے لگیں گے، مارنے والے بھی بڑھ جائیں گے، مرنے والے بھی بڑھ جائیں گے۔ پہلے زمانے میں لوگ مرتے تھے تو کاؤنٹ کیا جا سکتا تھا، آج بغیر گنتی کے لوگ مر رہے ہیں، وہ اندازے سے آپ کو گنتیاں ملتی ہیں کہ اتنے لوگ مرے، اتنے، اور وہ بھی لاش ملنے پر، نہ ملے تو گنتی میں نہیں آتے۔ جب تیروں اور تلواروں کا زمانہ تھا تو لوگ گنتے تھے، لمٹ میں جنگیں ہوا کرتی تھی، لمٹ میں لوگوں کا قتل ہوتا تھا، آج انلمیٹڈ ہوتا ہے، آپ گن نہیں سکتے۔ اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ کیسے تم جنگ کرو گے، مجرم 2 ہیں، 2 کے لیے اگر آپ نے پورا شہر برباد کر دیا تو اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے جو دہشت گرد ہیں ان کو جڑ سے ختم کرو، اور اس میں مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے، مسلمان کو اس میں صف اول میں ہونا چاہیے۔ جو میں نے آیتیں پڑھی اس کے فوراً بعد ایک اور آیت ہے جس کو آیت محاربہ کہتے ہیں، قرآن کریم کی سب سے سخت ترین آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سزا دینے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے، شاید وہ سزا قرآن کی کسی اور آیت میں نہیں ہے، آیت محاربہ۔
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، آتنک پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کا کام انجام دیتے ہیں، کسی ناحق کے اوپر اپنا ہتھیار اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ایسے لوگوں کو بڑی بدترین موت دی جانی چاہیے۔ کیسے مارا جائے؟ اللہ نے فرمایا نمبر 1 اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اس کے ہاتھ اور پیر الٹے طریقے سے کاٹے جائیں، دائنا ہاتھ کاٹ دیے جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پیر کاٹ دیا جائے، پھر سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ بری بدترین موت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، آپ سزا کا طریقہ دیکھیے، انسان تو نارملی گردن کاٹنے سے بھی مر سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو ایسی موت دیجئے کہ عبرت کا نشان بن جائے جو اللہ کی زمین پہ فساد برپا کرتا ہے، دہشت گردی کو انجام دیتا ہے۔ علماء نے مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ جو بادشاہ وقت ہو جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، انجام تک پہنچانے کے لیے یہ ان ساری سزاؤں کو بیک وقت ان کے اوپر لاگو کر دے، یا تو کوئی ایک لاگو کر دے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ لیکن دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا، اللہ کے زمین پہ فساد کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام سب سے پہلے اس کے خلاف ہے، اور اسلام زمین میں کسی طرح کی کوئی دہشت گردی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے زمین پر کبھی بھی دہشت گردی نہیں ہونے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کا مقابلہ کرتے تھے جو زمین پہ فساد برپا کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ اللہ کے گھروں میں ہو یا نارمل بستیوں میں ہو یا صحراؤں میں، اگر کوئی فضاؤں میں بھی اگر بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے بھی خلاف ہے۔ لوگوں کو ڈرانا بھی اسلام میں ایک جرم ہے، مارنا تو جرم ہے، لوگوں کو ڈرانا بھی اسلام میں ایک جرم ہے، آپ ڈرا نہیں سکتے۔ اسی لیے ہمارا اسلام کہتا ہے، بخاری شریف اٹھائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم لوگوں کے مجمع سے گزرو، بازاروں سے گزرو، اور تمہارے ہاتھ میں کوئی نوکیلا ہتھیار ہو تو اپنے ہتھیار کے نوک کو تم چھپا لو، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لو، الٹا لے کر اس کو چلو تاکہ سامنے والا دیکھ کر تمہیں ڈرے نہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے مارنے آ رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے اگر تمہارے پاس تلواریں ہوں تو تلوار کو میان میں رکھ کے چلا کرو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 لوگ تھے، دونوں ایک دوسرے سے تلوار اپنی چینج کر رہے تھے، بدل رہے تھے، لیکن دونوں کی تلواریں میان سے نکلی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو آپ نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں لوگ اپنی تلواریں اپنی اپنی میان سے نکال کر ایک دوسرے سے بدل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو شیطان ان دونوں کے ہاتھ سے ان دونوں کا مرڈر کروا دے، اور ان دونوں کے ہاتھ سے شیطان قتل کروا دے، ان لوگوں کے ہاتھ سے کھیل جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ آپ کھلا ہتھیار لے کر لوگوں سے تبدیلی کر سکیں، ایکسچینج کر سکیں، ہتھیار لے کر بازار میں کھلے عام آپ چل سکیں، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے لوگ ڈرتے ہیں۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، اسلام دہشت گردی کو پسند کرے گا۔ جو لوگ بھی اسلام کا نام لے کر اس طرح کا جرم کرتے ہیں حقیقت میں وہ اسلام کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا تو سمجھ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، وہ کوئی اور ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہمارا اور آپ کا قرآن و حدیث کے نظریے سے موقف پورا کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اپنے جذبات کو دل کو کنٹرول میں کر کے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہوگا اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہمیشہ اس کے لیے اپنی رائے بھی دے گا، اپنا اسٹینڈ بھی کلیئر رکھے گا۔ ہم کبھی دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے چاہے جو ہو جائے وہ۔ ہم نے تو تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جن لوگوں نے مدینے کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے ایک مسجد بنوائی جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، ہمارے نبی نے مسجد بھی گروا دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فسادیوں کا، دہشت گردوں کا، منافقین کا اڈا بن گیا تھا۔ تو ہم تو یہ بھی جانتے ہیں مدینے کی ہسٹری میں، اور اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا باقاعدہ، میرے نبی آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، خبردار خبردار۔ تو یہ ساری تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس لیے اپنا کلیئر رکھیں اسٹینڈ، اسلام کو سمجھیں اور اسلام کو سمجھ کر اپنا کوئی نظریہ بنائیں۔ قرآن و حدیث کو اگر آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ کبھی بھی کہیں بھی غلط موقف پہ نہیں جائیں گے، آپ کا نظریہ پورا کلیئر ہوگا مجھے کس طرف ہونا چاہیے۔ اسی لیے اپنی جماعت کے مولانا اصغر علی امام مہدی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے باقاعدہ کھلے شبدوں میں لیٹر آیا ہے، ان کا بیان آیا ہے کہ ہم اس موقع پر جو بھی دہشت
گردانہ حملہ ہوا تھا، جو جوابی کارروائی ہو رہی ہے دہشت گردوں کو مٹانے کے لیے اور دہشت گردی کو جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے، ہم پورا سمرتھن بھارت کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ یہی ہمارا بھی ہے اور یہی آپ کا بھی قرآن و حدیث کے نظریے سے ہونا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن انسانیت کا بلا وجہ قتل ہو ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا اسلام ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس آخری بات، دن بھر رات بھر نیوز دیکھنا چاہیے؟ بھیا نیوز کے چکر میں مت پڑنا، پوری رات کی نیند آپ کی خراب ہو جائے گی۔ حقیقت میں کچھ نہیں ہوا ہوگا یا ہوا ہوگا تھوڑا بوڑا، لیکن وہ نیوز روم کی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر وہ کسی کو قید کروا رہے ہوں گے، کسی کو کہیں اور چھپا رہے ہوں گے، اور وہ شہر جو بالکل ابھی سیف ہے اس کے اوپر بھی اٹیک کروا رہے ہوں گے، اور ادھر بھی لوگوں کو ناجائز طریقے سے بتا رہے ہوں گے، اپنے ہی قوم کے اپنے ہی دیش کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوں گے۔ اور یہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے کہ نیوز کے لوگ، میڈیا کے لوگ کس طریقے سے آپ کو الو بناتے ہیں، بھرمت کرتے ہیں، تو پچھلے 2-3 دنوں کی میڈیا رپورٹ آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے ایک اینکر ہوتا تھا، اس وقت ابھی 4 اینکر بیٹھتے ہیں، 4 کے 4 بدتمیزی سے بولتے بھی ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رات بھر سب نے ویڈیوز دیکھی، نیوز دیکھے، لائیو دیکھتے رہے، 90% جھوٹ۔ صبح ہوتے ہی سب کا جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا گیا۔ واقعتاً اللہ ہم سب کی جانوں کی حفاظت کرے۔ اگر جنگ اس لیول تک پہنچ جائے تو آپ کے اوپر ہتھیاروں کے حملے سے پہلے ہی آپ ڈر سے مار دیے جائیں گے، جس طرح سے یہ نیوز پھیلائی جاتی ہے۔ آپ کو ڈرا کے مار دیا جائے گا۔ جو تو ہارٹ کے مریض ہیں وہ تو اس وقت سے پہلے ہی چلے جائیں گے، جس طرح سے یہ آپ کو سب خبریں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ جب دنیا میں قتل عام ہو، لوگ لڑ رہے ہیں، ہر طرف فتنے، تباہی ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت افضل عمل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو آج ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قتل کے دنوں میں، تباہی کے دنوں میں، دنگوں کے دنوں میں، جنگ کے دنوں میں سب سے زیادہ عبادت ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس کی خاص فضیلت بتلاتے ہوئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قتل کے دنوں میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ جیسے مکے سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آتے تھے، تب جو ان کو ثواب ملتا تھا، ان دنوں میں اگر آپ اللہ کی عبادت دلجوئی سے کریں، وہ ثواب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب اس کو دیا جاتا ہے جو قتل اور جنگ کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف نیوز دیکھتے ہیں، صرف میڈیا دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور ہم کامیاب ہوں گے، ہم نے یہ کر ڈالا، ہم نے وہ کر ڈالا۔ اگر آپ کی موت آ جائے تو آپ تو بد عمل ہو کے دنیا سے اٹھائے جائیں گے۔ آپ کے نام اعمال میں تو بڑے بڑے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے جو لیٹسٹ ہوں گے، تازہ ترین ہوں گے، اور آپ نے توبہ بھی نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کب، ویسے تو موت کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن ان دنوں میں موت کس راستے سے کیسے آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے۔ ہم بہت بد عمل ہو چکے ہیں، بڑے محروم ہیں، بڑے جاہل قسم کے ہو گئے، بڑے جذباتی ہو گئے ان دنوں میں۔ ارے بھائی یہ تو جنگ کی بات ہے، کرکٹ میچ جب چلتا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ تو جنگ ہو رہی ہے۔ کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے لوگ، یہ تو جنگ ہو رہی ہے، اس کا تو کوریج 1-1 منٹ کا چاہیے، اس لیے اس میں کون نماز پڑھنے آئے گا؟ اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کریں، ایک بڑی فضیلت اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو آپ کی روٹین عبادت کی تھی اس کو بڑھا دیں۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر امن قائم کر دے۔ الہ العالمین انسانوں کو انسان بن کر رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین زمین میں جو لوگ فساد برپا کر رہے ہیں ان کو زمین سے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے رب العالمین اس زمین کے اندر امن قائم ہو جائے، شانتی قائم ہو جائے، تاکہ تیرے دین پہ اچھے طریقے سے عمل کیا جائے اور تیرے دین کو قاعدے سے لوگوں تک پہنچایا جا سکے، پرچار کیا جا سکے۔ ان سب وجوہات کی بنیاد پر دین متاثر ہوتا ہے، دین کا پرچار و پرسار کم ہو جاتا ہے، لوگوں کی عبادتیں دوسری طرف
چلی جاتی ہیں، اے اللہ ہم سب کی جان کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے ہر مسلمان کی، ہر انسان کی حفاظت فرما، جو لوگ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین جو لوگ ناحق اور بے گناہ طریقے سے مار دیے جائیں چاہے جہاں پہ ہو، اے اللہ تو ان کو بخش دے، معاف فرما دے، اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما، پروردگار ان کے لواحقین کو صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس دور میں ہمیں اچھے طریقے سے ایک سچا اچھا انسان اور مسلمان صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ رہنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔